کہ ذریعہ ثواب اور ذریعہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے ذریعہ رحمت بن جاتی ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بنے یا بسم پھر اللہ گناہ کا الرحمن سبب بنے۔ الرحیم۔ جیسے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ چیز اپلوڈ کرتے ہیں۔ اب مثلاً کوئی چیز گناہ کی ہے تو جب تک وہ چلتی رہے گی ان لوگوں کو تو گناہ ملتا ہی ہے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو، ان لوگوں کا بھی گناہ اس کے سر پر رہتا ہے جس بندے نے وہ کریٹ کی۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی قرآن کی آیتیں ڈال رہا ہے، کوئی حدیثیں ڈال رہا ہے، اللہ کے ذکر کے بارے میں کوئی اچھی انفارمیشن دے رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے، تو اس کا ثواب اس انسان کو تو ملے گا ہی جس نے وہ کریٹ کیا ہے، بلکہ جتنے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے ان سب کے دیکھنے کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی ہوگا۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ الحمدللہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزوں کا نفع پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے خود نیکیاں کماتا ہے اور اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور ثواب جاری رہنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو، جو اس کے عمل کا نتیجہ ہیں اور ان کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، صدقہ جاریہ کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں جس کا نفع وقتی طور پر ختم نہ ہو جائے بلکہ اس سے لوگ منتفع ہوتے رہیں، یعنی نفع اٹھاتے رہیں اور صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا رہے۔ مثلا کوئی مسجد بنوا دی، دینی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی دارالعلوم میں تفسیر اور حدیث اور فقہ و فتاوی کی کتابیں وقف کر دی، یعنی فتوے کی کتابیں وقف کر دی، کہیں کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے عوام و خاص کو نفع ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس طرح کے کسی کام پر پیسہ خرچ کر کے جن کا ذکر اوپر ہوا قبر میں چلا گیا، لوگ اس کے صدقے و خیرات سے منتفع ہو رہے ہیں اور اس کے نام اعمال میں برابر ثواب لکھا جا رہا ہے، الحمدللہ، اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ہو زندگی میں ایسا کام ضرور کر دینا چاہیے۔ اور نمبر دوسرا کیا تھا؟ وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے۔ کسی کو قرآن مجید حفظ یا ناظرہ پڑھا دیا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو مولوی بنا دیا، یا کوئی دینی کتاب لکھ دی، یا اپنے پیسے سے شادی کرا دی، یا علمی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ علمی صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب تک قرآن مجید پڑھے گا یا پڑھائے گا، پھر اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھائیں گے، مولوی صاحب تفسیر اور حدیث پڑھائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، لوگ ان سے مستفید ہوں گے، اور آگے ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد علم پھیلائیں گے۔ جس کو نماز سکھا دی وہ نماز پڑھتا رہے گا اور دوسروں کو سکھائے گا تو اس کا ثواب صدیوں تک اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے دین علم کو آگے بڑھایا یا آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا، اور جنتی لوگ اس کا ذریعہ اور واسطہ بنتے جائیں گے۔ ان سب کو ثواب ملتا رہے گا اور کسی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نمبر 3 کیا تھا؟ نیک اولاد جو دعا کرتی ہو، اس کی دعا کا فائدہ بھی والدین کو پہنچتا رہے۔ دعا میں تو کچھ جان مال خرچ نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً اگر والدین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رفع
درجات کر دی جائے تو والدین کو بہت بڑا نفع پہنچتا رہے گا، اور اولاد کا کچھ بھی خرچ نہ ہوگا۔ اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بننا اور اس کو پالنا پوسنا چونکہ والدین کا عمل ہے، اور والدین کی پرورش کے بعد اولاد دعا کے قابل ہوئی ہے، اس لیے اولاد کی دعا کو والدین کا عمل شمار کر لیا گیا۔ بلکہ اگر اولاد کو علم و دین سکھایا اور دینی اعمال پر ڈالا، اس کی زندگی اسلامی زندگی بنائی، تو جو عمل صالحہ کرے گا ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اس کے نیکیوں کا ذریعہ بنے۔ پھر اولاد اپنی اولاد کو نیک بنائے گی تو اس میں بھی دادا دادی اور نانا نانی کی شرکت ہوگی۔ الحمدللہ۔